اب میں آخر میں دعوت خطاب دوں گا آج کی مجلس کے میر محفل، پاکستان کے معروف صاحب فکر و نظر صحافی اور آج کے دور میں صحافت کی آن اور شان جناب محترم مجیب الرحمان شامی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جناب ڈاکٹر انوار احمد بگوی صاحب، ڈاکٹر شفیق جلندی صاحب بھی بیٹھے ہیں ماشاء اللہ، میں اب دیکھا میں نے، آپ تقریر کر چکے؟ نہیں، انہوں نے ٹوپی بھی کوئی پہنی ہوئی سلیمانی تو نہیں، میں نے ادھر دیکھا ہی نہیں۔ اچھا، اچھا، ڈاکٹر حسین پراچا صاحب، یہ بشیر بھیروی صاحب، بشیر بھیروی صاحب، اچھا بشیر بھیروی صاحب جو ہیں حکیم بشیر حکیم، جی، ماشاء اللہ۔ آج کل جو ہے بیرا والے ان کے حکم اس جو ہے وہ گیٹ اپ۔ اب لاہور میں رہتے ہیں یا بیرے میں؟ بیرے میں ہے، 2 جگہ، بیرا بھی ہے، پنڈی بھی ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اور جناب حکیم راحت نسیم چودھری صاحب، جناب فرید پراچا صاحب، ڈاکٹر فرید پراچا صاحب اور ڈاکٹر انجم رومانی صاحب اور خواتین و حضرات، بھیرا کے بارے میں جو گفتگو ہو سکتی تھی وہ ہو چکی ہے، جو نہیں ہو سکتی تھی وہ بھی ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر انجم رحمانی صاحب کے بعد کوئی ضرورت نہیں رہی کسی بات کرنے کی۔ باقی اب بھیرا جو ہے، ہم تو اس سے واقف ہوئے اس وقت جب موٹر وے بنا تھا، کیونکہ لاہور اسلام آباد کے راستے پر عین درمیان میں بھیرا آ گیا، اور جاتے ہوئے بھی بھیرا اور آتے ہوئے بھیرا۔ اب اس سے پہلے یا تو پیر کرم شاہ صاحب کا نام سنا تھا ہم نے بھیرے کے حوالے سے، اور پھر جو پراچا حضرات صاحبان ہیں ان کو دیکھ کے تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ بے راہ ہے، اس سے بھیرا بن گیا ہے۔ اب پتہ نہیں راہ کیسے نکلی ہے اس میں سے، اب بھیرا جو ہے کہاں سے نام کیسے پڑا ہے، کس طرح پڑا ہے، تو بہرحال میں نے ایک نوٹ لکھا تھا ان کے ایرانیوں کے لیے، اس میں اسے کہا ہے وہی راہ، وہی خواہ جیسے ہوتا ہے، بہترین رستہ۔ اور ایک رپورٹ جو ہے اس کی آرکیالوجی کی ٹور ان پنجاب، اس نے بھی تفصیل سے لکھا ہے کہ سب سے اچھا رستہ افغانستان میں، ایران میں، سنٹرل ایشیا میں، مغربی ممالک کے جانے کے لیے بھیرا، وہی راہ، دیکھیں نا، وہی راہ۔ سبحان اللہ۔ میں نے یہ نام بھیجا تو بھیرا والوں کو تو انجم رحمانی صاحب کو اعزاز دینا چاہیے اس بار کہ بے راہ سے وہی راہ ہو گیا، ماشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، اور یہی صورت کلمی کتابوں میں لکھی ہوئی ملتی ہے۔ ماشاءاللہ، تو ڈاکٹر انوار احمد بگوی صاحب ماشاءاللہ انسائکلوپیڈیا ہیں، میں تو خود حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہوں، یعنی ہیں وہ طبیب اور ہیں بڑے ادیب اور پھر محقق اور سیاح، بہت ساری خوبیاں ان میں جمع ہو گئی ہیں، اور انہوں نے، ان کا خاندان جو ہے تو بھیرا سے تعلق ہے، اب انہوں نے بھیرا سے اپنے تعلق کا حق ادا کر دیا۔ اب یہ فرید احمد پراچا صاحب نے ادا کیا، نہ حسین احمد پراچا صاحب نے ادا کیا، نہ جب یہ برسر اقتدار تھے انہوں نے کوئی بھیرا کی خبر لی، اور اقتدار میں رہے ہیں ماشاءاللہ، آئی جے آئی کی حکومت رہی ہے۔ تو بہرحال اب یہ دیکھیں کہ کتنے شہر ہیں، میں خود، ایک تو پاک پٹن ہے ہمارا، دیپال پور ہے، ملتان ہے، یعنی اب ایک زمانے پہ اب یہ بھیرا ہے، حیرت میں مبتلا ہوتا ہے کہ یہ شہر جو ہیں ایک زمانے میں یہ مرکز تھے، اور اس کے بعد پھر کس طریقے سے، اب تو دریا جہلم میرا خیال ہے بھیرا سے تو نبرد آزما ہوتا رہا۔ اب انجم رحمانی صاحب، ہمارے کھدائی ہونی چاہیے، کھدائی ہوئی آج تک بھیرا میں کہیں؟ نہیں۔
بڑوں کی 1922 میں ہوئی تھی ہاں تو 13 کی ابھی تک یہ نہیں ہوئی، یہ آپ کے خیال میں ہونی چاہیے؟ یہ ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. تو ہم تو ماشاءاللہ ہم نے ہر چیز کی کھدائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی باغ نہیں چھوڑا، کوئی آثار نہیں چھوڑے. جو راوی میں تو جس وقت لاہور آیا ہوں، جو راوی اس زمانے کا تھا اور کامران کی بارادری اس وقت کی تھی، اب تو ایک متفن نالہ ہے. کل میں گیا ہوں تو وہ بوٹے پھول بوٹے جی جی کیمیکل کلر سے پینٹ کر رہے ہیں. پہلے بھی 6 سال کیے تو وہ سارے اڑ گئے، پھر دوبارہ پیسے بناتے ہیں، کام کوئی نہیں کرتے. تو بہرحال انوار بگوی صاحب نے بھیرا سے اپنے تعلق کا حق ادا کیا، اور اب وہاں انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ وہ وہاں بھی ایک حکومت نے ایک محکمہ قائم کر دیا ہے جی اس کے تحفظ کے لیے، ہیں؟ جیسے کامران والڈ سٹی. کامران ہاں اشاری صاحب آتے جاتے رہے ہیں نہیں، والڈ سٹی ابھی وہ فعال ہے والڈ سٹی، نشان ہے لیکن وہ والڈ نہیں ہے. یعنی گولائی ہے. کام ہو رہا ہے جی، اس میں کام ہو رہا ہے. کچھ چیزیں بحال کر رہے ہیں. اچھا، تو بہرحال وہ چیزیں ہم نے چیزوں کو بے حال کرنے میں تو ہم نے بڑا کمال دکھایا ہے. اب بحال کرنے میں تو کیا ہوگا. تو پاکستان بننے کے بعد ہم نے کیا کیا ہے اپنے کلچر کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ. جب وہ اب وہ کہتے ہیں کہ اردو زبان جو تھی، ہم کہتے ہیں اردو زبان خطرے میں ہے ہندوستان میں، ہمیں تو اپنا ایک الگ وطن چاہیے کہ اردو کو حفاظت کر سکیں. اردو کو اتنا نقصان انگریزوں کے دور میں تو ڈیولپ ہوئی تو وہ نہیں پہنچا جتنا پاکستان میں پہنچا دیا. اب اردو زبان جو ہے، بیٹھی ہماری بہن فاطمہ، اردو اب اردو جو ہے، اور اردو ختم ہو رہی ہے تو ساتھ ہی ساتھ پاکستانیت ختم ہو رہی ہے، اور میرے منہ میں خاک پاکستان کمزور ہو رہا ہے. اور جو ہماری مڈل کلاس ہے اور اپر مڈل کلاس ہے، اس کے جو بچے جہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کی منزل جو ہے وہ ہائی اسکول کے بعد ہی امریکہ ہوتا ہے، یا امریکہ ہو یا برطانیہ، وہاں جانا چاہتے ہیں. اس وقت اردو زبان جو ہے وہ مدرسوں میں اس کی پرورش ہو رہی ہے، مدرسوں میں. جی بالکل صحیح ہے. اور وہاں اردو زبان جو ہے، اور مجھے معلوم کر کے ہوا کہ پوری دنیا میں جو مدرسے ہیں وہاں اردو جو ہے زبان وہ پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ اردو میں اتنا لٹریچر ہے جو کسی اور زبان میں نہیں ہے، یعنی دینی لٹریچر ہے. تو ڈاکٹر انوار بگوی صاحب نے ہماری جو توجہ مبذول کرائی ہے، مجھے امید ہے یہ رائے گاہ نہیں جائے گی. تو ہم بھیرے سے بھی واقف ہوئے، اور اب بھیرا جو ہے ظاہر ہے اسے اس کی طرف توجہ ہوگی، تو اب تو وہاں پہنچنا بھی آسان ہے نا، جی ہاں، بہت اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کو سیاحتی مرکز یقیناً بننا چاہیے. تو ہم اور ہمارے ہاں تو ہم ہر وقت ہمیں تو سیاست ہی کھا گئی ہے. ہر شخص، ہر ادارہ جو ہے وہ سیاست میں لگا ہوا ہے، کسی اور طرف توجہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو مدرسوں میں ہیں، جو مسجدوں میں ہیں، جو خانقاہوں میں ہیں، ان کو بھی اپنا کام یاد نہیں، نہ تعلیم یاد ہے، نہ تربیت یاد ہے، اور ایک دوسرے کے در پہ ہیں، ایک دوسرے کا گلا کاٹنا چاہتے ہیں، دبوچنا چاہتے ہیں. اور افراتفری، آپا دھاپی جو ہے، اس میں ڈاکٹر انوار بگوی صاحب کا میں شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہماری توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے. اور مجھے امید ہے کہ ان کی کتاب کی اشاعت کے بعد یقیناً بھیرے کی طرف توجہ ہوگی، حکومت کی بھی اور اہل دانش کی بھی اور عوام کی بھی. اور تو میں ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جو بھی انہوں نے محنت کی ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی. بہت شکریہ. اب میں آخر میں درخواست گزار ہوں جناب محترم ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب سے
کہ وہ کلمات تشکر ادا فرمائیں۔ کلمات تشکر یہ بھی ادا فرمائے اور صاحب کتاب کی کلمات تشکر سے پہلے صاحب کتاب جناب محترم صاحبزادہ ڈاکٹر انوار بگوی صاحب اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے آج کی اس تقریب میں اپنے اتنے اہم گراں قدر احباب کو سننا بہت بڑی سعادت ہے کہ انہوں نے ایک بھوری بصری داستان کو اتنی پذیرائی کی اور اس کو اہمیت دی، اور میں شکر گزار ہوں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ جناب ڈاکٹر فرید احمد صاحب راجہ، ڈاکٹر حسین احمد صاحب راجہ، ڈاکٹر شفیق جندری صاحب، ڈاکٹر انجم رحمانی صاحب، جناب اوریا مقبول جان صاحب، اور میں تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، حکیم بشیر احمد صاحب بھیری، اور آپ حضرات کا بھی، آپ شارٹ نوٹس پہ شہر کے مختلف کونوں سے تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ بہت شکریہ۔ جی شکریہ سب کا تشریف لانے کا، مقررین کا، صاحب کتاب کا، اتنی اچھی تقریب اور پازیٹیو کتابوں کے متعلق تقریب کا ہونا، علم سے دوستی، عوام میں شعور کا زندہ ہونا، اس کا ثبوت ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسے اچھی تقریبات جن کا تعلق ادب سے ہو، علم سے ہو، تہذیب سے ہو، ثقافت سے ہو، وہ آئندہ بھی ان کا اہتمام کیا جائے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ چائے کے لیے تشریف لے چلیں سر۔